الله وبركاته. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزینی بھائیوں، ہم سب کے سامنے بڑی سنگین گھاٹی آنی ہے، موت کی، قبر کی، آخرت کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کی. یہ وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں کا انکار دنیا میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوئے جنہوں نے یوں کہا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کہ انسان مر جائے تو کیا کریں، کہ آگ لگا دیں، راکھ بن گئی، کیا کریں گے اس کا، کہ تھوڑی پانی میں بہا دیں، تھوڑی زمین میں دفن کر دیں، کچھ ہواؤں میں بکھیر دیں. اور پھر یہ تصور ہوتا ہے کہ کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد. تو میرا اور آپ کا، دنیا کے ہر ایمان والے کا یہ ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے کہ اللہ زندہ کرے گا. اس نے پہلی بار وجود دیا تھا، وہ دوبارہ بھی اپنے قدرت سے وجود دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، 1,00,000 مرتبہ وجود دے دے اللہ اپنے قدرت سے. کچھ نہیں تھا، اللہ نے آسمان کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، ستاروں کو بنا دیا، سورج کے نظام کو بنا دیا، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور کیسے بنایا؟ کہ ایک ہی رو مٹیریل سے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے وجود میں بنایا. ایک ہی رو مٹیریل ہے، دیکھنے والی آنکھیں بھی بنائی ہیں، بولنے والی زبان بھی اللہ نے بنائی ہے، سننے والے کان بھی اللہ نے بنائے ہیں. ایک ہی رو مٹیریل سے سوچنے والا دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، دھڑکنے والا دل بھی اللہ نے بنایا، سانسوں کو کھینچنے اور پھینکنے والے پھیپھڑے بھی اللہ نے بنائے، خون کو صاف کرنے کے لیے کڈنیاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی رو مٹیریل سے بنائی. ایک ہی رو مٹیریل سے غذاؤں کو زندگی کا سامان بنا کر اس کو ہضم کرنے کا خوبصورت نظام آنتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو جس اللہ نے ایک ہی رو مٹیریل سے یہ کچھ پیدا کیا اور پوری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ دوبارہ پیدا کر کے دکھائے؟ ایسے لوگ دنیا میں ہر زمانے میں ہیں جنہوں نے کہا کہ مرنے بعد کوئی زندگی نہیں. اور لطف قصہ تو تب ہوا کہ جب ایک بدو اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کر یوں کہا کہ آپ کی 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، ہم کو ہضم ہی نہیں ہوتی. آپ نے پوچھا کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے تمہارا کلمہ پڑھیں گے، سارے عرب میں تمہارا ہی کلمہ گونجے گا، ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے تمہارا کلمہ کیوں پڑھیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسری بات کون سی؟ بدو نے کہا دوسری بات یہ کہ تم کہتے ہو کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے بھی فتح ہو کے مدینہ آ جائیں، ظاہر میں تو ٹوٹی ہوئی تلواریں آپ کے پاس، پیر میں چپل نہیں، بدن پہ کپڑا نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، اور آپ بات کیسر و کسریٰ کے خزانوں کی کرتے ہو. آپ نے فرمایا اچھا تیسری بات کون سی ہے؟ تو اس بدو نے کہا کہ تیسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جب مر جائیں گے اور ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی
تو اس کے بعد تم واپس زندہ کر دیے جاؤ گے، تو بھلا مرنے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ سب بکواس ہے، نعوذ باللہ، میں نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دے گا اور تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ سارے عرب میں میرے کلمے کی گونج ہوگی۔ اللہ تجھے زندگی دے گا، تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ کیسر اور کسریٰ کے خزانے بھی فتح ہو کے مدینے آئیں گے۔ اور رہی تیسرے نمبر کی بات کہ مرنے بعد زندگی ہے نہیں ہے، تو کل قیامت کا دن ہوگا تو تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے تیری تیسری بات یاد میں دلاؤں گا کہ دیکھ آج اللہ پاک نے پھر سے زندہ کر کے دکھا دی۔ بندو بہت پکا تھا اپنے کفر و برکا، یہ سب بکواس ہے، میں نہیں مانتا، اور رخصت ہو گیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ پاک نے وہ خوبصورت منظر دکھایا جس کو قرآن پاک میں یوں ذکر کیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے وہ منظر دکھایا فتح مکہ، اور فتح مکہ کے بعد فتح مکہ پہ 10,000 صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ۔ 8 سال پہلے جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا تھا تو کیا کیفیت تھی؟ کیفیت یوں تھی کہ آپ چاہتے تھے مجھے 2 رکعت بیت اللہ میں پڑھنے کا موقع مل جائے۔ عثمان بن طلحہ سے کہا بھی تھا کہ عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی دو، 2 رکعت مجھے بیت اللہ کے اندر ادا کرنی ہے۔ عثمان بن طلحہ ان دنوں کافر تھے، کہے کہ آپ کو بیت اللہ کی چابی دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عثمان وہ کیا دن ہوگا جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا، تیرا کیا حال بنے گا؟ انہوں نے بیت اللہ کی چابی نہ دی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس درد کے ساتھ میں بیت اللہ کو چھوڑا۔ عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، 7 دن ہوتا ہے مکہ میں، 10 دن ہوتا ہے، 15 دن ہوتا ہے، 20 دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس بندے کی وہ کیفیت بنتی ہے، ان نگاہوں نے بارہا یہ منظر دیکھا کہ اب اس بندے کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے، اور آخری یہ نماز پڑھ رہا ہے بیت اللہ میں۔ کتنی مرتبہ دیکھا لوگ دھاڑے مار کے بیت اللہ میں رو رہے ہیں، گلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، مطاف میں رو رہے ہیں، طواف کرتے کرتے رو رہے ہیں، سجدے میں جا کے رو رہے ہیں۔ ایکسیلیٹر تو جا رہا ادھر مخالف سمت میں، لوگ الٹا کھڑے ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف رک کر کے، اور بیت اللہ کو دیکھ دیکھ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اللہ اب یہ دوبارہ منظر دیکھنے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ 7 دن میں عمرہ کرنے والی کی یہ کیفیت بنی کہ اس سے بیت اللہ نہیں چھوڑتا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تقریباً 50 سے 53 سال مکے کی وادی میں اللہ کے رسول کے گزرے تھے۔ کس درد کے ساتھ میں آپ نے بیت اللہ کو چھوڑا ہوگا، کس بے قراری کے ساتھ میں آپ نے بیت اللہ کو چھوڑا ہوگا۔ شار ہجرہ، اس پر مسجد ہجرہ بنی ہے، وہاں جانے کے بعد میں خیالات کی دنیا میں 1450 سال پہلے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ اللہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر تیرا حبیب 1450 سال پہلے رخصت کے موقع پر کھڑا تھا، اور یہیں سے پلٹ کر ایک تیز نگاہ اللہ کی رسول نے بیت اللہ پر ڈالی اور رو کر فرمایا کہ میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور اپنا ٹھکانہ بنانا نہ چاہتا تھا، لیکن کیا کروں کہ مکہ کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، آج میں تجھے چھوڑ کے رخصت ہو رہا ہوں۔ کس بے قراری کے ساتھ، جان کی مشکل آئی ہوئی ہے، چھپ چھپا کر اللہ کے رسول مکہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد بدر ہوا تو 313 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ 1 سال کے بعد احد ہوا تو 700 کی تعداد ہو گئی۔ خندق کا موقع آیا تو قریب 1400 صحابہ ہو گئے 1 سال کے بعد قریب میں۔ اور پھر یہ ہوتے ہوتے صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر، اور پھر اس کے تقریباً 1 سال کے بعد مکہ فتح ہوا تو 10,000 صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھے۔ مکہ فتح ہوا، 1 سال نہ گزرا، حج کا موقع آیا، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے بیت اللہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا۔ تو بدو کی بات میں کر رہا تھا، وہ پرانے واقعے پر لوٹ آئی۔ بدو اس زمانوں زندہ تھا تو سارے عرب میں حضور کے کلمے کی گونج ہو گئی، لاکھوں لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو بدو نے کہا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات صحیح ہو گئی۔ پھر وقت گزرا، اس نے کہا دیکھتے ہیں دوسری اور تیسری بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ وقت گزرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کیسر و کسریٰ کے خزانے بھی فتح ہو کر مدینے آ گئے۔
بدو نے اپنے دل میں کہا یار ان کی تو دوسری بات بھی صحیح ہو گئی، پھر اپنے آپ سے کہا کہ تیسری بات کا انتظار کرنا اچھا نہیں ہے ورنہ جہنم کے انگارے نہ بھگتنے پڑ جائیں۔ عافیت اسی میں کہ چل کے ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ وہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو پہچان لیا، اپنے بازو میں بٹھایا، جو مجمع موجود تھا ان سے کہا کہ تم اس بدو کو پہچانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس کی تیسری بات یاد دلائیں گے کہ دیکھ آج اللہ پاک نے پھر سے زندہ کر کے دکھا دیا، اور میں تمہیں بتاؤں یہ جس کا ہاتھ اللہ کے رسول قیامت کے میدان میں پکڑ لیں گے جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، یہ بدو پکا جنتی آدمی ہے۔ تو ایسے لوگ ہر زمانے میں آئے جنہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا وہ اللہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ آدمی پھٹی ہوئی قبر دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جائے، اور بغیر خال کی پڑی ہوئی کھوپڑیوں کو قبرستان میں دیکھ کر لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں کہ صاحب ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم ہوتا ہے یہ مٹی کی نگاہوں میں وہ قوت نہیں یہ قبر کے عذاب کو دیکھ سکے یا قبر کو جنت کے باغ کی شکل میں دیکھ سکے، وہ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم ڈر کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تب میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تمہیں بھی عذاب قبر سنائے۔ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق عذاب قبر کو سنتی ہے۔ تو مرنے کے بعد کا جہان ہمیشہ کا، موت بڑا مسئلہ، قبر بڑا مسئلہ، حشر بڑا مسئلہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا، یہ بہت بڑا مسئلہ۔ ہم یہ نہ سمجھیں سب کچھ بھی نہیں ہونا، اللہ کی قسم ہونا ہے۔ آدمی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کی ہوئی ہے، اما شاکرہ و اما کفورا۔ تیری مرضی ہے شکر و گزار بن جا، تیری مرضی ہے نہ شکرہ بن جا، لیکن اللہ ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے پیار فرماتے ہیں۔ اس لیے بار بار متوجہ کیا کہ بندوں جو بھی کرنا نا سوچ سمجھ کے کرنا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کہنے والے نے بھی کیا خوب کہا تھا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جو کچھ انسان دنیا میں عمل کرے گا اس کے عمل کے اعتبار سے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا۔ دنیا جزا اور سزا کا جہان نہیں ہے، دنیا امتحان کا جہان ہے۔ فرمایا کر لو جو کچھ تمہیں دنیا میں کرنا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا اما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان ظالموں کی فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ اس فوراً پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو خبر نہیں ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ رات کا تہجد گزار اللہ کی نگاہوں میں ہے، رات کا رنگ رلیوں میں اور عیاشیوں میں اللہ کی نافرمانیوں میں وقت گزارنے والا اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ پردے میں چھپ کر زندگی گزارنے والی خاتون اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور بے پردوں کے بازاروں کی زینت بننے والی عورت اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں جھکانے والا نوجوان اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کو آوارہ کرنے والا اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، ناچنے والوں کو زندگی کے ہیرو بنانے والے لوگ اللہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا آئیڈیل بنانے والے نوجوان مرد اور عورت اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ماں کی خدمت گزار اس پر اللہ کی نظر ہے، ماں باپ کا نافرمان اس پر اللہ کی نظر ہے، شراب پینے والے کو اللہ دیکھ رہا ہے، قرآن پڑھنے والے کو اللہ دیکھ رہا ہے، نشہ کرنے والے کو اللہ دیکھ رہا ہے، غصہ پینے والے کو اللہ دیکھ رہا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والا دنیا اس کو نہیں جانتی، اللہ کی قسم اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، چوری کرنے والے کو اللہ دیکھ رہا ہے، سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، رات کا تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے والا اللہ اس کو دیکھتا ہے، اور رات میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ بہنوں کے حقوق ادا کرنے والے لوگ اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اپنے بہنوں کے حقوق ضائع کرنے والے لوگ اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اچھا جب سب کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے
تو رات کے تہجد گزار کے لیے تو جنت کے دسترخوان اتار دینے چاہیے تھے نا، جنت کی نعمتیں زمین پر اتار دینا چاہیے تھی۔ اور رات کے بے حیائی اور عیاشیوں میں وقت گزارنے والے کے لیے یوں ہوتا کہ اللہ ہاتھ توڑ دیتا، اللہ پیر توڑ دیتا، اللہ آنکھ پھوڑ دیتا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ عمل کا جہان ہے، یہ جزا اور سزا کا جہان نہیں ہے، یہاں کر لو جو کچھ تمہیں کرنا ہے۔ یہاں پر تو یہ بھی منظر نظر آئے گا کہ نبی کے نواسے کے سر کو کاٹ کر اس کے سر کو نیزے پر چڑھایا گیا، اور دوسری طرف ظالم حکمران بنے، ظالم کرسی پر بیٹھے۔ یہ جزا اور سزا کا جہان نہیں، یہ امتحان کا جہان ہے۔ جزا اور سزا کا جہان کہاں؟ کہا کہ وہ حشر کے میدان میں ہوگا، وہ قیامت کے دن ہوگا، کیا کچھ ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ امت کو سمجھایا جائے، آج ضرورت ہے کہ امت کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھائی جائے، نوجوان بچیوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ خدا را اپنی گزرتی زندگی ضائع نہ کرو، خدا را اپنا وقت برباد نہ کرو، خدا را اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کلہاڑی نہ مارو۔ آگے بڑی سنگین گھاٹیاں تیار ہیں، آگے بڑی مشکلیں تیار ہیں۔ اگر اللہ کے دین پر چل لیا، اگر تھوڑا صبر کر کے، تھوڑا شکر کر کے، اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے زندگی گزار دی، آخرت میں بڑی نعمتیں مقدر ہیں۔ اور خدا نخواستہ باغی بن گئے، خدا نخواستہ نافرمان بن گئے تو آگے بڑی ہلاکتیں ہیں، آگے بڑی تباہیاں ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو متوجہ کیا، ہر فرد بشر کو متوجہ کیا، ہر انسان اور جنات کو متوجہ کیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم جو کچھ کریں گے اس میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ تمہاری زندگی کل قیامت میں تمہاری اپنی نگاہوں کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اور قرآن میں تو یوں فرمایا کہ انسان کے ہاتھ میں ان کی اپنی کتاب تھمائی جائے گی، اور یوں کہا جائے گا اقرا کتابک، لے پڑھ لے اپنی کتاب۔ آدمی اپنی کتاب پڑھ کے کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، یار یہ تو عجیب کتاب ہے، اس نے نہ چھوٹے گناہوں کو چھوڑا نہ بڑے گناہوں کو چھوڑا، وہ سارا کا سارا اس میں لکھا ہوا۔ اور کیا کچھ ہوگا قیامت کے میدان میں۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی وہ آیت یاد کریے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کیا مجرموں کی جماعت آج فرما برداروں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو سارے اکٹھا زندگی گزارتے تھے، لیکن آج یہ قیامت کا میدان اکٹھا رہنے کا جان نہیں ہے۔ آج فرما بردار الگ کھڑے ہوں گے، آج نافرمان الگ کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ آیت تھی کہ بڑے بڑے لوگ ساری رات نماز میں کھڑے ہو کر یہ آیت کی تلاوت کرتے رہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ ہمارا قیامت میں کن لوگوں میں شمار ہوگا، ہمارا قیامت میں کن لوگوں میں شمار ہوگا۔ ذرا تصور کی نگاہوں میں دیکھو، سارا حشر کا میدان جمع، ساری انسانیت جمی، اور قیامت میں اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ آج فرما بردار الگ کھڑے ہو جائیں، آج نافرمان الگ کھڑے ہو جائیں۔ اس اعلان پر پورا مجمع دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، ایک طرف نیک لوگ کھڑے کیے جا رہے ہیں، ایک طرف گناہگار لوگ کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ سلام اس نوجوان کو جو آنکھیں جھکاتا ہے، سلام اس نوجوان کو جو نماز پڑھتا ہے، سلام اس نوجوان کو جس کا موبائل گندا نہیں ہوتا، سلام اس نوجوان خاتون کو جو بے پردوں کے بازاروں کی زینت نہیں بنتی، سلام اس نوجوان خاتون کو جس نے ناچنے والیوں کو اپنی زندگی کا آئیڈیل نہیں بنایا، گانے والیوں کو زندگی کا آئیڈیل نہیں بنایا۔ سلام ان مرد اور عورت اور ان بچوں اور جوان بچیوں کو جو اپنے ماں باپ کے خادم بن گئے، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ سلام ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ اس کے رسول سے بغاوت نہیں کرتے۔ اللہ ان کو کیا اعزاز عطا کرے گا، اللہ ان کو کیا انعام عطا کرے گا کہ ان کے چہروں کو روشن کیا جائے گا۔ دنیا کا جہان تو امتحان کا جہان تھا، کالا گورا عربی عجمی اور شہری اور دیہاتی اور غریب اور مالدار، یہ سب امتحان کی شکلیں تھے۔ آج سمجھ میں آئے گا کامیاب کون ہے، آج سمجھ میں آئے گا کہ ناکام کون ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کے چہرے آج روشن ہیں، کتابیں سیدھے ہاتھ میں مل گئی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا گیا، یہ اللہ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اللہ ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ لسعیھا راضیہ، یہ اپنی دنیا کی کوششوں پر خوش ہو رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کا شکر ہے، دنیا میں آپ کو راضی کر کے زندگی گزاری، آپ کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اب دنیا کے درد ختم ہو گئے، اب دنیا کے دکھ ختم ہو گئے، اب دنیا کی غربت ختم ہو گئی، اب دنیا
دنیا کی تنگیاں ختم ہو گئیں. بڑے درد دنیا میں دیکھے تھے, بڑے دکھ دنیا میں دیکھے تھے, سردی گرمی بارش کے باوجود اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے تھے. کبھی نماز زندگی کا حصہ, کبھی قرآن کی تلاوت زندگی کا حصہ, کبھی رات کی تنہائیوں میں لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا مرغوب الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ کے ساتھ وقت گزرتا تھا. اللہ کی تعریف کے ساتھ, اللہ کی یاد کے ساتھ وقت گزرتا تھا. بازاروں میں بے حیائی کا دورہ آنکھیں جھک کر اس کا وقت گزرتا تھا. ساری دنیا سود کی طرف بڑھ کر وہ پروفٹ کے معاملات طے کر رہی ہوتی تھی. یہ حلال رزق کی طرف چلتا تھا. دنیا ماں باپ کو گالیاں دیتی تھی, یہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. دنیا بہنوں کا حقوق ضائع کرتی تھی, یہ بہنوں کا حق ادا کرتا تھا. یہ نبی کے اخلاق کو زندگی میں جگہ دیتا تھا. بڑے درد دنیا میں دیکھے تھے, بڑے دکھ دنیا میں دیکھے تھے, لیکن اللہ اس کے رسول کی بغاوتیں نہ کی, اپنے دین ایمان کا کبھی سودا نہ کیا. آج اس نوجوان کو اللہ کیا کچھ عطا کرے گا, آج اس مرد اور عورت کو کیا کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. ایسی بڑی کامیابی اللہ پاک عطا فرمائیں گے جس کا تصور دنیا کے بڑے سے بڑے انسان لگا نہیں سکتے. کیسی نعمتیں اس کا اپنا مقدر بنے گی. اس کے برخلاف وہ لوگ, وہ مرد اور عورت جنہوں نے بغاوت کے ساتھ زندگی گزاری, جنہوں نے دنیا کے جہان کو عیاشی کا جہان سمجھا, عیش اور عشرت کا جہان سمجھا. نہ اللہ یاد رہے, نہ اللہ کے رسول یاد رہے, نہ قرآن یاد رہا, نہ تو نمازوں کی فکر, نہ قرآن کی فکر, نہ اللہ کی یاد کی فکر. بس ہائے دنیا ہائے مال, ہائے دنیا ہائے مال, اسی میں ساری زندگی ضائع کر دی. اور ناچنا اور گانا اور بے حیائیاں اور نشہ اور شراب اور کباب, یہ سب کو زندگی میں جگہ دی. چند دن کے مزے انہوں نے دیکھے ہیں, چند سیکنڈ کی لذتیں انہوں نے دیکھی ہیں. اللہ بچائے, اللہ بچائے. اللہ ساری امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اللہ ساری امت کی حفاظت فرمائے. ایسے زندگیاں ضائع کی, آج آخرت میں کیا کچھ ہو رہا ہے. آج مجرموں کی صف میں یہ کھڑے کر دیے گئے, آج ان کے چہروں کو کالا کر دیا گیا. آج ان کی کتابیں ان کے الٹے ہاتھ میں دی گئیں. الٹے ہاتھ میں کتاب ملے گی, اس کی کیا کیفیت بنے گی آپ قرآن میں پڑھیے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. جس کے الٹے ہاتھ میں ایک نامہ اعمال مل رہا ہے, وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا, ہائے کاش مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا کیا حساب کتاب ہے, میرا تو مال بھی میرے کام نہ آیا. ہائے کاش موت پہ میرا سارا معاملہ دین ہو جاتا, میرا تو مال بھی میرے کام نہ آیا, میری تو وجاہت بھی میرے کام نہ آئی. جس دنیا کے پیچھے اللہ کو بھلایا تھا, جس کرسی اور عہدے کے پیچھے اللہ سے بغاوتیں کی تھیں, اس مال کے چکر میں نمازوں کو چھوڑا تھا, آج اپنی دنیا پر خون کے آنسو بہا رہا ہے. میری تو وجاہت بھی جاتی رہی, میرا تو مال بھی میرے کام نہ آیا. اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. فرشتوں ان کو پکڑو, ان کے گلے میں جہنم کی آگ کو توق ڈالو اور 70 گز لمبی زنجیر میں ان کو جکڑ دو اور جہنم کی آگ میں ان کو پھینک دو. کتنے مرد ہیں, کتنی عورتیں ہیں, آج یہ خون کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں رو کے کہہ رہے ہیں ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب, ہم نے دیکھ لیا, سن لیا, سمجھ لیا, سب بات ہماری کھوپڑی میں اتر گئی. ابھی تک بات سمجھ میں نہ آتی تھی, ہم نے زمینوں کو لرزتے دیکھا, بات نہ سمجھی. سمندر میں سونامی کے جھٹکے پڑتے دیکھے, بات نہ سمجھی. ہواؤں کو بے قابو ہوتے دیکھا, ہمیں بات نہ سمجھی. قبر میں اترتے انسان کو دیکھا, ہمیں بات نہ سمجھی. لیکن اللہ اب سب کچھ ہماری کھوپڑے میں اتر چکا ہے, آپ کیا کریے, ہمیں واپس بھیج دیجئے. وہ سورت کے زمانے یاد آتے ہیں, وہ ہندوستان کے دن یاد آتے ہیں, وہ دنیا کے گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں. اللہ واپس بھیج دیجئے. کیا کرنا چاہتا ہوں, زمیندار بننا چاہتا ہوں, پیسے والا بننا چاہتا ہوں, عہدے دار بننا چاہتا ہوں. نہیں نہیں, اب تو نیک عمل اکٹھا کرنا چاہتا ہوں, اپنے ایمان اور عمل کو بنا کر آپ کی بارگاہ میں لوٹنا چاہتا ہوں. کہا جائے گا نہیں ہو سکتا, تیرا وقت تیرے ہاتھ سے نکل گیا, تیری زندگی تیرے ہاتھ سے نکل گئی. کتنے درد سے یہ بندہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کاش میں مٹی بنا دیا جاتا, ہائے کاش میں مٹی بنا دیا جاتا. کیا درد اس کا ہوگا. قرآن کا ایک جملہ
قرآن نے ایک جملے میں سنایا یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم آدمی حسرت اور افسوس کے مارے اپنے ناخنوں کو چبائے گا کہ ہائے میں نے کیا کر دیا، کہاں زندگی ضائع و برباد کر دی، ناخنوں کو چبائے گا، کونی تک اپنے ہاتھوں کو کھا جائے گا اور اسے احساس بھی نہ ہوگا کہ میں اپنے ہاتھوں کو کونی تک کھا چکا ہوں، اور کہے گا ہائے کاش میں نے رسولوں کی راہ اختیار کر لی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہے کاش میں نے اللہ کے نافرمان کو اپنی زندگی کا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج تو ہلاکت مقدر ہے، آج تو بربادی مقدر ہے، اپنی ہلاکت کو دیکھ کر اللہ سے کمٹمنٹ کرنا چاہے گا، اللہ پاک سے کہے گا اللہ میرے بدلے ساری کائنات کو جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ اس کو قرآن میں اس انداز میں بیان فرمایا وَلَا يَسَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا، فرمایا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا۔ ایک دوسرے کو آمنے سامنے کھڑا ہوا دیکھتے ہوں گے اور مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنے سارے خاندان کو، بلکہ ساری دنیا کو اپنے فدیہ میں دے دے، لیکن کسی طرح عذاب سے بچ جائے۔ کہا جائے گا کلا، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج مجرم کی گردن اللہ کی بارگاہ میں نہ پی جائے گی۔ آج سوال اپنی ذات سے کرنے والا ہے، ہر بندہ اپنی ذات سے سوال کریں، ہر بندی اپنی ذات سے سوال کریں۔ یا نماز چھوڑنے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا سود کھانے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا جھوٹ بولنے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا زنا کرنے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنانے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا اپنے گھروں میں ماں باپ کو گالیاں دینے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا بہنوں کا حق ضائع کرنے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا شراب کے جام چھلکانے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا ڈرگس کا ڈیلر بننے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا اپنے قدم کو بے حیائی کے اڈوں کی طرف چلانے والا کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ مجرم آدمی کہے گا اللہ میرے بدلے ساری کائنات کو پھینک جہنم میں، میری گردن چھوڑ دے۔ کہا جائے گا کلا، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج مجرم کی گردن اللہ کی بارگاہ میں نہ پی جائے گی۔ کیا درد اور دکھ اس کی اپنی زندگی کا ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے۔ اور قرآن کا ایک جملہ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے، زندگی موت کے درمیان سسک کے ان کی اپنی زندگیاں گزریں گی۔ ہائے ہم نے کہاں زندگی کو ضائع کر دیا، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور تھا۔ میں کس ڈگر آ گیا ہوں، میں کس منزل آ گیا ہوں۔ پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، یہ وقت ہے کہ اپنی گزرتی زندگی کی قدر کریں، یہ وقت ہے اپنے گزرتے لمحات کی قدر کریں۔ ایک بار نکل جائے گا، کبھی لوٹ کے نہ آئے گا۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، ایک فرشتہ سورج کے پاس سے اعلان کرتا ہے کہ دنیا کے انسانوں آج جو بھی عمل کرنا ہے کر لو، آج کا دن تمہاری زندگی میں لوٹ کے کبھی واپس نہ آئے گا، آج کا دن رخصت ہو گیا، اب یہ قیامت تک لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ جو زندگی گزر گئی، باقی کتنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہذا قدر کر لی جائے، قدر کر لی جائے، اپنے گزرتے وقت کی قدر کر لی جائے، اپنی جوانیوں کو قیمتی بنایا جائے، اپنی زندگی کو قیمتی بنایا جائے۔ کیسے جہنم سے بچیں گے اور کیسے جنت میں جائیں گے، اس کا بس ایک راستہ ہے، اس کا بس ایک راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ اس کا راستہ ہے کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز گنبد کے مکی وجہ تخلیق کے کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر طہ و یاسین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے نبی کے عاشق بن جائیں، ہم اپنے نبی کے غلام بن جائیں، ہم اپنے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا۔ آج پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، اصلاحی جلسوں کے ذریعے ساری امت کو دعوت ہے، کچھ بنو نہ بنو عاشق رسول بن جاؤ۔
کچھ بنو نہ بنو غلام رسول بن جاؤ، کچھ بنو نہ بنو غلام مصطفیٰ بن جاؤ۔ آخرت میں اللہ کسی سے نہیں پوچھیں گے بتاؤ تم خان تھے یا پٹھان تھے، تم امیر تھے یا غریب تھے، تم شیخ تھے یا سید تھے، تم انصاری تھے یا منصوری تھے۔ اللہ کا سوال ہر بندے سے ہوگا، ارے بتاؤ تم میرے نبی کے عاشق تھے کہ نہیں تھے، میرے نبی کے غلام تھے کہ نہیں تھے۔ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو زندگی میں جگہ دیں، خود بھی دین پر آئیں اور امت میں اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر چلیں۔ دو بڑی ذمہ داریاں اللہ نے اس امت کے کاندھے پر ڈالی ہیں، میرے اور آپ کے کاندھے پر ڈالی ہیں۔ ایک تو خود ہمیں اللہ کے دین پر 100% کے اعتبار سے چلنا، 100% کے اعتبار سے چلنا، اور دوسرا پیغام یہ کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پاکیزہ زندگی کو دنیا میں لے کر چلنا پھرنا، کہ آپ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، 100% کے اعتبار سے دیندار بن جائیں۔ اس کو قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والوں تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کا اتباع مت کرو، یقیناً شیطان انسان کا خلا و دشمن ہے۔ مکمل دین کا مطالبہ کیا، دین میں کیا ہے، علماء نے بڑی آسانی کر کے سمجھایا۔ ایک فرمایا کہ ایک میں دین میں یہ کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں، دوسری طرف بندوں کا حق ادا کریں۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اپنے ایمان کی کبھی سودے نہ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ کے فرض کیے ہوئے احکامات کو اپنے لیے ادا کرنا ضروری سمجھیں، اور بطور خاص نماز کا اہتمام اپنی زندگی میں پیدا ہو۔ ایسی محنت کی جائے ہمارے پورے صورت میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو، کوئی مسلمان خاتون بے نمازی نہ ہو۔ اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور صحابہ کا دور، ارشاد فرمایا کہ کسی منافق کے بھی باجماعت نماز چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، وہ بھی جماعت سے نماز ادا کرتے تھے۔ ایسی فضا بنائے کہ کوئی مسلمان نماز نہ چھوڑے، نماز کو اپنی زندگی میں جگہ دی جائے، اللہ کے احکامات سے اپنی زندگی کو مزین کیا جائے، گزرتے لمحات کو نیک عمل کے ذریعے سے وصول کرنا، یہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو سکھایا۔ آپ وہ پیارا سا واقعہ یاد کریے گا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرمی کا زمانہ، مدینہ جیسا شہر، مدینہ کے باہر سفر ان کا ہوا، جنگل میں سفر چل رہا ہے، دوپہر میں کھانے کا تقاضا ہوا، دسترخوان لگا اور کھانے کے لیے حضرات تشریف فرما ہوئے۔ اچانک دیکھا کہ کوئی بکریاں چراتا ہوا چرواہا بھی گزر رہا ہے۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ بھائی کھانا کھا لو۔ اس نے کہا حضرت میرا تو روزہ ہے۔ حضرت نے کہا اتنی گرمی اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں اور تو جنگل میں روزہ رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں حضرت، میں اپنے زندگی کے خالی وقتوں کو وصول کر رہا ہوں۔ آخرت نگاہ کے سامنے تھی، اللہ کی ذات نگاہ کے سامنے تھی، مجھے اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے، اس رب کو منہ دکھانا جس نے زندگی دی ہے، اس رب کو منہ دکھانا جس نے جوانی اور بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ تو میں کیا کروں کہ میں اپنی گزرتی زندگی کو وصول کروں؟ حضرت نے فرمایا اتنی گرمی جنگل میں تو روزہ رکھتا ہے؟ اس چرواہے نے کہا کہ ہاں حضرت، میں اپنے زندگی کے خالی وقتوں کو وصول کر رہا ہوں۔ آخرت نگاہ کے سامنے تھی، نفل روزہ رکھ کے ایک چرواہ اپنی گزرتی زندگی کو وصول کر رہا ہے۔ آج آخرت نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، پوری رات واٹس ایپ میں برباد ہو جا رہی ہے، پوری رات انسٹاگرام میں برباد ہو جا رہی ہیں، پوری رات فیس بک میں برباد ہو جا رہی ہیں، پوری رات موبائل میں برباد ہو جا رہی ہیں۔ انسان کو احساس نہیں ہے، ہائے میں نے اپنی رات کو کہاں ضائع کر دیا، میں نے اپنے دن کو کہاں برباد کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے سے فرمایا اچھا ایک کام کرو، ایک بکری کا بچہ ہم کو دو، قیمت بتاؤ، تمہیں پیسہ بھی دیں گے اور ذبح کرنے کے بعد تمہیں گوشت بھی دیں گے، یہ گوشت تمہیں افطاری میں کام دے گا۔ اس چرواہے نے کہا کہ حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرے مالک کو کیا خبر ہوگی؟ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ جنگل میں تو آئے دن ہوتا ہے کہ بھیڑیا بکریوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اس چرواہے نے فوراً کہا کہ حضرت مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، اللہ کہاں چلے جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شہر میں واپس ہے تو بار بار مزے لے کے کہتے تھے، ایک چرواہ جنگل میں کہتا ہے اَيْنَ اللَّهُ،
این اللہ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، اللہ کہاں چلے جائیں گے۔ کیسا تقوی ان کے اندر تھا، کیسا فکر آخرت ان کے اندر تھا، کیسے نیک عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی کو وصول کرتے تھے۔ لہذا پیارے بھائیوں، ہم اپنی گزرتی زندگی کو نیک عمل کے ذریعے وصول کریں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنی بچیوں کو نمازی بنائیں، اپنے گھروں میں 100% نمازیں زندہ کریں۔ درد کی بات ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے خاندان میں کسی فرد کو کینسر ہو جائے، ایک کو کینسر ہوتا ہے، سارا خاندان آنسو بہاتا ہے اس ایک بندے کے لیے، سارا خاندان پیسے خرچ کرتا اس ایک بندے کے لیے، یہ اچھا ہو جائے، اس کا درد ختم ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، کینسر کا زیادہ سے زیادہ کیا اس کا نقصان ہوگا؟ انسان موت تک پہنچے گا۔ کینسر تو بس موت تک پہنچاتا ہے، بے نمازی ہونا انسان کو جہنم کی آگ تک پہنچاتا ہے۔ پورا کا پورا خاندان بے نمازی ہوتا ہے، کسی ایک کو درد نہیں ہوتا، اللہ میں کیا کروں، میرے گھر میں نمازیں زندہ ہو جائیں۔ وہ ماں جس نے مجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا، وہ ماں جس نے مجھے پیدا کر کے بڑے دکھ درد دیکھے تھے، وہ ماں جس نے اپنی جوانی مجھ پر نچھاور کی تھی، وہ ماں نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ ماں کا درد اندر میں نہیں ہے، بیوی کا درد اندر میں نہیں ہے، بچوں کا درد اندر میں نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اعمال کا اہتمام پیدا کریں، قرآن کو وقت دینے والے بنیں، اللہ کی یاد کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ زیادہ نہ کر سکے تو کم از کم ہماری تبلیغ میں سکھایا فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو فجر کے بعد اور عصر کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی اوقات میں تیری کفایت کروں گا۔ کوئی بڑا آدمی یوں کہہ دے وے فجر کے بعد تھوڑی وقت مجھے دے دینا، عصر کے بعد تھوڑا مجھ سے ملاقات بس کر لینا، باقی سارا تیرا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ آدمی کتنا مطمئن ہوتا ہے، ساری کائنات کا رب اللہ کہہ رہا ہے عصر بعد فجر بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر، میں درمیانی اوقات میں تیری کفایت کروں گا۔ آج ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کی یاد کتنی بڑی دولت ہے، اللہ کا ذکر کتنی بڑی دولت ہے۔ ہم اللہ کی یاد کرنے والے بنیں، نبی کی مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اپنے گزرتی زندگی کو نیکیوں کے ساتھ مزین کر لیں۔ دوسری طرف نبی نے سکھایا کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ مخلوق میں اللہ اس کے رسول کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا حق ہم پر ہمارے اپنے ماں باپ کا بنتا ہے۔ ہم ماں باپ کی دعائیں لیں، ہم ماں باپ کی خدمت کریں۔ آج کتنی مائیں ذلیل ہو رہی ہیں، آج کتنے باپ ذلیل ہو رہے ہیں۔ مائیں روتی ہیں رات میں تکیے میں سر ڈال کے، کیا بات ہے اما جان، کیوں آپ کے تکیے میں آنسو گر رہے ہیں؟ اس خاتون کا جواب ہوگا جی کیا بتاؤں، 5 سال ہو گیا، جس بچے کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا تھا، جس بچے کو 2 سال میں نے دودھ پلائے تھے، جس بچے کا پیشاب پاخانہ میں نے بچپن میں دھلایا تھا، جس کی بلا معاوضہ خدمت کر 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 میں بوڑھی ہو چکی ہوں، آج 5 سال گزر گیا، میرے بیٹے نے اب میرا آ کر چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ باپ رات میں تکیے میں سر ڈال کے روتا ہے، چچا جان کیوں روتے ہو؟ اس بوڑھے کی درد بھری صدا آپ کے کان تک پہنچے گی کہ جی جس بچے کے لیے اپنے حال کو گھلایا، اپنی جوانی کو گھلایا اور بلا معاوضہ دن رات محنت کر 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 اپنی جوانی کو گھلا کر اپنے خون پسینے کی کمائیاں اکٹھی کر کے جس بچے کے فیوچر کے لیے اپنی ساری کمائی اس پر جھونکی، اپنی ساری توجہات کو اس پر مرکوز کیا، آج کیا بتاؤں 10 سال ہو گیا، میرے اس بیٹے نے آ کر میرا چہرہ نہیں دیکھا، اس کا چہرہ دیکھنے کو ترستا ہوں، اس کی آواز سننے کو ترستا ہوں۔ آج بیٹا باپ کو پوچھنے تیار نہیں، بیٹا ماں کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ماں باپ کی دعا لیں، ہم ماں باپ کی خدمت کریں۔ قرآن میں تو فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کی کوئی بات بری لگے اف بھی نہ کرنا۔ کتنے نوجوان گالیاں دے دیتے ہیں، کتنے نوجوان گھر سے دھکا دے کے نکال دیتے ہیں۔ ایک بڑے میاں کو دیکھا فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے، میں نے کہا چچا آپ کے گھر نہیں ہے، آپ یہاں راستے میں فٹ پاتھ پر سوئے ہو؟ اس بزرگ کی بات آج بھی کان میں گونجتی ہے، کہا کہ بیٹا گھر تو ہے، رات میں بچوں نے گھر سے دھکا دے کے نکال دیا۔ یہ وہ بوڑھا ہے جس نے اپنی جوانی گھلائی تھی اپنی اولاد کی خاطر، آج بچوں نے گھر سے دھکا دے کے نکالا ہوا ہے۔ ہم ماں باپ کی دعائیں لینے والے
بنے. جو مالدار بننا چاہے ماں باپ کا خادم بن جائے, اللہ اس کو دنیا میں مالدار بنائے گا, آخرت میں جنتی بنائے گا. دوسری طرف فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے. ماں باپ کو دکھ دینے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. ہم ماں باپ کی خدمت کریں, ہم بہنوں کے حقوق ادا کریں. آج کتنی بہنوں کی درد بھری داستانیں آپ کے کانوں سے ٹکرائیں گی. بچپن کا دور تھا, ایک ماں کی گود دیکھی تھی, ایک باپ کی بائیں دیکھی تھی, ایک صحن میں بچپن میں کھیلا کرتے تھے, ایک پلیٹ میں بہن اور بھائی بچپن میں بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. کوئی دور ایسا بھی آیا ہوگا کہ بہن نے بھائی کا پیشاب بھی دھلایا تھا, پخانہ بھی دھلایا تھا, اس کے کپڑے بھی بچپن میں دھوئے تھے, بھیا کو چھوٹے بھائی کو غسل بھی دیا تھا, اور کتنا اس کی خدمت کی. وقت تو گزرتا رہا, امی بھی بوڑھی ہو گئیں, ابا بھی بوڑھے ہو گئے. اب وہ وقت بھی آیا, اماں بھی دنیا سے چلی گئیں, ابا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب ساری پراپرٹی پر بھائی کا قبضہ. اب بہنیں بھی بوڑھی ہو رہی ہیں, وہ اپنے بھائی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھیا ہمیں تمہارا ایک پیسہ نہیں چاہیے, تمہاری ایک پھوٹی کوڑی ہم کو نہیں چاہیے, بس قرآن اور حدیث سے ہمارا جو ابا کی پراپرٹی میں بنتا ہے نا بھیا اللہ کے واسطے وہ ہم کو دے دو. یہ درد بھری داستان آپ کے کانوں سے ٹکرائے گی. ایسی کتنی خواتین وہ مطالبہ کرتے بوڑھیوں کے مرخب کے جا کے قبرستان کی مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئی. ظالم بھائی نے بہن کے حق کو نہیں ادا کیا. یہ وائٹ کالر چور ہے جو اپنی بہن کا حق ضائع کرتا ہے, جو اپنے بھائیوں کا حق ضائع کرتا ہے. ہم حقوق ادا کرنے والے بنے. حقوق ادا کرنے سے آدمی کنگال نہیں ہوتا, اللہ برکتوں کے در کھول دیتا ہے. بہنوں کے حقوق ادا کریں, ہر ایمان والے کو عزت دیں, ہر ایمان والے کا اکرام کریں, ہر ایمان والے سے محبت کریں. اگر وہ کوئی برائی کرتے تو اس کی برائی غلط ہے, وہ برا نہیں ہے, اس کو پیار سے سمجھائیں. اور پھر یہ سارا کا سارا دین ہمارے اپنے گھروں میں زندہ ہو, ہمارے بچوں میں زندہ ہو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارا بہت بڑا سرمایہ. آج بچوں پہ کوئی محنت نہیں ہے, آج گھروں کی دینی فضائیں ختم ہو چکی ہیں. وہ دور بھی امت کی ماؤں کا گزرا ہے کہ بچہ ماں کی گود میں ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, ماں گھر میں آٹا گوندھ رہی قرآن پڑھ رہی ہے, ماں گھر میں روٹی پکا رہی قرآن پڑھ رہی ہے, ماں گھر میں کھانا بنا رہی قرآن پڑھ رہی ہے. ان کی گود میں پلنے والا بچہ کوئی عبد القادر جیلانی نظر آ رہا ہے, کوئی بایزید بستامی نظر آ رہا ہے, کوئی امام شافعی نظر آ رہا ہے, کوئی بختیار کاکی نظر آ رہا ہے, کوئی محمد غزالی نظر آ رہا ہے. آج کا بھی عجیب دور ہمارا اپنا مقدر تھا دیکھنا کہ بچہ ماں کی گود میں ہے, اور بچہ ماں کی گود میں اپنی بھوک مٹا رہا ہے, اور ماں کے موبائل میں پاکستانی سیریل لگا ہوا ہے, ماں کے موبائل میں ناچ گانا لگا ہوا ہے. درد بھرا سوال, کیا اس گود میں پلنے والا بچہ کوئی اللہ کا ولی بنے گا؟ کیا اس گود میں پلنے والی بچی کوئی اللہ کی ولیہ بنے گی؟ پیارے بھائیوں, اللہ کرے یہ پیغام ہماری ماں بہنوں تک پہنچے, اللہ کرے کہ اس کو اہم سمجھیں. آج کتنی بچیاں اسلام سے دور ہو گئیں, آج کتنے بچے اسلام سے دور ہو گئے. اللہ کا تعارف نہیں کرایا, نبی کی عظمت نہیں سمجھائی, اسلام کی عظمت نہیں سمجھائی, نہ قرآن سکھایا نہ دین سکھایا. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا, موبائل میں اوروں کی گندی زندگیاں دیکھیں, اور اوروں کے شراب اور کباب اور ان کے سونے چاندی سے متاثر ہو کر وہ وقت بھی آیا کہ جس خاتون نے, جس بچی نے مسلمان باپ کی گود دیکھی تھی, مسلمان ماں کی گود دیکھی تھی, وہ وقت بھی آیا کہ اس نے اپنے دین کا سودا کیا, اپنے ایمان کا سودا کیا. خدا را آج عزم کر کے جائیں انشاءاللہ, یا اس موبائل اور نیٹ کے ذریعے جہاں تک یہ بات پہنچتی ہو, میں اپنے بھائیوں بہنوں اور بزرگ اور دوستوں سے درخواست کروں گا, عزم ارادہ کیجئے انشاءاللہ اپنے گھروں میں 100% دینی فضاؤں کو انشاءاللہ بنائیں گے, 100% دینی ماحول انشاءاللہ قائم کریں گے. آسان راستہ ہماری تبلیغ میں سکھایا, اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم زندہ کرو. اور دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے, اللہ نے دین بھی ہمیں دیا, اللہ نے دین کی ذمہ داری بھی ہمیں دی. ہم اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنے جان و مال صلاحیتوں کو کھپانے والے بنے, جیسے صحابہ نے اپنے جان و مال صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگایا.
सदा उनको मरगूब सैरो सफर था, हर एक बर्र आज़म में उनका गुजर था, तमाम उनका छाना हुआ बहर बर था। जो लंका में डेरा तो बरबर में घर था, सारी दुनिया को खंगाला कि अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो जाए। अल्लाह ताला से दिल से दुआ है आज की होने वाली इस मजलिस को अल्लाह ताला बे इंतहा कबूल फरमाए, खैर बरकत अल्लाह ताला अता फरमाए और लोग आने वालों को अल्लाह ताला बे इंतहा कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसके ज़रिए सारे आलम में अपने दीन को जिंदा फरमाए। उम्मत के हक़ में खैर और भलाइयों के अल्लाह ताला फैसले फरमाए। बतौर ख़ास हमारे इस सूरत को अल्लाह ताला दीन का नमूना बना दे, अल्लाह दीन का नमूना बना दे। यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए, यहाँ के बसने वालों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए, सुकून शांति अता फरमाए, दुनिया की भी तरक्यात से नवाजे, आखिरत की भी तरक्यात अल्लाह ताला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन, या हन्नान या मन्नान, या दय्यान या रहमान, या बदीअस समावाति वल अर्द, या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, व इन लम तग़फ़िर लना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईशतन नक़िया व मीततन सविया व मौरदन गैर मख़ज़िय्यिन वला फ़ज़ीहिन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फ़ुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर व सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला फ़सादन इल्ला अस्लहता वला मज़लूमन इल्ला रहीमता वला मुसाफ़िरन इल्ला बल्लग़ता वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरा इल्ला क़ज़ैताहा व यस्सरताहा या अरहमर राहिमीन या अक्रमल अक्रमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिन्हा शैया फ़इज़ा फ़अलत ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना फ़कुन अंत वलियना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील। या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्ला वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन, वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। प्यारे अल्लाह, दिन के उजाले में, रात के अंधेरों में, मजमा में, तन्हाई में, जाने में अनजाने में बहुत नाफरमानियाँ हमसे हुई हैं, बहुत बगावतें हमसे हुई हैं। ज़िंदगी के कीमती लम्हात में बहुत आपको नाराज़ की, ज़िंदगी का हर लम्हा आपको नाराज़ करके गुजरा है। अल्लाह माफ़ फरमाइए, अल्लाह माफ़ फरमाइए, अल्लाह माफ़ फरमाइए। ना माफ़ करना हो फिर भी माफ़ कर दीजिए, ना माफ़ करना हो फिर भी माफ़ कर दीजिए, ना माफ़ करना हो फिर भी माफ़ कर दीजिए। आपकी इज़्ज़त की कसम, हम नालायक बनना नहीं चाहते, हम गंदे बनना नहीं चाहते। नेक बनने के शौक़ और तलब में धक्के खाते खाते हमने ज़िंदगी के बहुत दिन गुजारे हैं। लेकिन प्यारे अल्लाह, ये भी हकीकत है हम आज तक नेक न बन सके। हमें माफ़ फरमाइए, हमारे दिलों पर अपनी रहमत की निगाहें डाल दीजिए। अल्लाह ताला ये सियाह दिल लेकर कब तक दुनिया में रहें?
یہ پتھر دل لے کر کب تک دنیا میں رہیں؟ اللہ ہمیں دل عطا فرمائیے، اللہ ہمیں دل عطا فرمائیے، اللہ ہمیں دل عطا فرمائیے، ہمارے دل کو زندگی عطا فرمائیے، ہمارے دل کی سختی کو دور فرمائیے، سیاہ دل دو دیجئے، سیاہ دل دو دیجئے، سیاہ دل دو دیجئے، اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنی نسبت عطا فرمائیے، اپنا تعلق عطا فرمائیے۔ وہ بندے کتنے خوش قسمت ہیں جن کو دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دیجئے گا، ہمیں بھی ان میں شامل کر دیجئے گا، اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اپنے نبی کی سنتوں پر جینے مرنے کی سعادت عطا فرمائیے، اللہ ظاہر بھی روشن فرمائیے، اللہ باطن بھی روشن فرمائیے، اللہ برے دن سے بچائیے، اللہ بری راہ سے بچائیے، اللہ برے عمل سے بچائیے، بری روزی سے بچائیے، برے دن سے، بری راہ سے، بری بات سے بچائیے، دوست و نما دشمن سے حفاظت فرمائیے، اللہ اچھے دن عطا فرمائیے، اچھی راتیں عطا فرمائیے، اچانک کی خیر عطا فرمائیے، اچانک کے شر سے حفاظت فرمائیے، پیارے اللہ ایمان اعمال کا کمال عطا فرمائیے، اخلاق کی بلندی عطا فرمائیے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائیے، اللہ تعالی ہماری کھوٹی زندگیاں قبول فرمائیے، ہمارے کھوٹے اعمال قبول فرمائیے، ہماری کھوٹی دعائیں قبول فرمائیے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے سخی دکاندار غریب بچے کے کھوٹے سکے بھی قبول کر لیتا ہے، اے سخیوں کے سخی اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ، ہماری کھوٹی زندگیاں قبول فرما، ہمارے کھوٹے اعمال قبول فرما، اللہ تعالیٰ پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت سے درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ ہمارا آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ آپ کے در پر آ کر کوئی خالی ہاتھ لوٹ جائے یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ پیارے اللہ اتنے سارے لوگ کسی کنجوس کے در پر جا کر 2-4 روپے کی بھیک مانگیں، وہ کنجوس بھی تیخ میں آ کے سخی بن جائے گا۔ اے سخیوں کے سخی اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ، آپ کے در پر بیٹھ کر آج پوری امت کی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کی ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کی ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت کے دن دکھائیے، حفاظت کے دن دکھائیے، عروج کے دن دکھائیے، امت کی بچیوں پر حیا کی چادر ڈال دیجئے، امت کے جوانوں کی آنکھوں میں حیا کے سرمے لگا دیجئے، ویران مسجدیں آباد فرمائیے، ویران خانقاہیں آباد فرمائیے، ویران مدرسے آباد فرمائیے، گھر گھر اپنے دین کو زندہ فرمائیے، امت کی بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ امت کے بیماروں کو شفا دے دیجئے، کمزوروں کو قوت دے دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرمائیے، پوری امت کو حلال پاک پاکیزہ کشادہ فراغت والی روزی نصیب فرمائیے، جن کے گھر نہیں ہے کشادہ گھر عطا فرمائیے، کشادہ زندگی عطا فرمائیے، جن گھروں میں بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے اللہ اچھا رشتہ مہیا فرمائیے، جن کے نکاح ہو گئے آپس کی الفت اور محبت قائم فرمائیے، توڑ سے حفاظت فرمائیے، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنائیے، اولاد کے دکھوں سے ماں باپ کی حفاظت فرمائیے، اولاد کی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار فرمائیے، آخرت میں بھی بیڑا پار فرمائیے، روز محشر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائیے، ان کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائیے، ان کے ہاتھوں آب کوثر کی سعادت عطا فرمائیے، اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کے سفر حضر کو بے انتہا قبول فرمائیے، ہمارے بڑوں کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائیے، ساری دنیا میں اپنے دین کو زندہ فرمائیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما وآلہ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔